اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر فرما رہے تھے تو جنت کی تحریر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لکھا ہوا تھا جس نے صدقہ دیا اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے، اور جس نے قرض دیا اس کے لیے 18 گنا ثواب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ جو صدقہ دے اس کے لیے 10 گنا، جو قرض دے اس کے لیے 18 گنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان سوال کرتا ہے، کسی سے کوئی حاجت کے لیے سوال کرتا ہے، جب کسی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہوتے ہیں، تو جو صدقہ کرنے والا ہے اس کے سوالی کا سوال پورا کرنے والا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے، اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو قرض خواہ، جو قرض کا مطالبہ کرتا ہے، کسی سے قرض لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی وہ قرض کی تمنا رکھتا ہے، اپنے بھائی سے خیر کی وہ آرزو رکھتا ہے، تو وہ جو اس کی مدد کرتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو رب ذوالجلال قرض دینے والے کو 18 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت میں آپ کے بعد جو کوئی قرض لینے کے لیے آتا تو آپ سب سے پہلے اسے قرض دیتے تھے، اب وہ قرض کی جو مہلت تھی اس میں واپس کرنے آتا تو آپ وہی مال صدقہ کر دیتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ایسا عمل کرتا ہوں اس عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال مجھے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو میں جب اسے قرض دیتا ہوں اس قرض کا ثواب مل جاتا ہے، اور پھر جب میں صدقہ کرتا ہوں تو رب ذوالجلال اس کا مجھے صدقے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو لین دین کا کاروبار کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے لین دین کے معاملات کے اندر نرمی کرو، اور بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قرض دیتا تھا لوگوں کو، اور جو اپنے اس کے خادمین تھے جو وصول کرتے تھے، اور اس کو کہا، اس کو آرڈر دیا ہوا تھا جو تنگ دستوں سے مہلت دے دینا، اور جو دینے کی استطاعت رکھتا اسے نرمی کرنا، اور جو نہ دے سکے تنگ دست ہو تو اسے معاف کر دینا۔ اب یہ آرڈر تھے اس کے لیے۔ جب اس کی روح پرواز کرنے والی تھی، روح قبض کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس کی روح قبض کی، اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی اس دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ پھر پوچھا گیا کہ تم نے کوئی نیک عمل کیا؟ اس نے کہا ہاں، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور میں اپنے جو خادمین تھے ان کو میں نے کہا تھا جو تنگ دست ہوں، جو نہ دے سکے انہیں معاف کر دینا، جو مہلت طلب کرے انہیں مہلت دے دینا۔ تو رب ذوالجلال نے اسی وجہ سے درگزر کرنے کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس سے درگزر کرو، اسے جنت میں داخل کر دو۔ لوگوں سے درگزر کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اسے جنت عطا فرمایا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناظر دیکھے اور یہ تحریر پڑھی، جو صدقہ کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا، اور جو قرض دیتا ہے اس کے لیے 18 گنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے جتنی استطاعت دی ہے ہم صدقہ کریں۔ اگر کوئی 1 روپے کی بھی ڈیلی بیس پر روزانہ 1 روپے بھی صدقے کرنے کی اس کو اللہ عز و جل کی استطاعت قوت دی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپے کا صدقہ کرے۔ اور جب اس کا بھائی اس سے قرض لے، کتنا اس کو اللہ عز و جل نے استطاعت دی ہے، اس نے 10,000 کا تقاضا کیا، آپ 1,000 کا دے سکتے ہیں تو 1,000 کی اس کی مدد کریں۔ کہ دیکھیں رب ذوالجلال اس دنیا کے اندر آپ کے لیے کتنے اسباب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو جنت کے معاملات ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم کے اندر جو عذاب نازل ہو رہا تھا، مختلف عذاب جو قوموں کے اوپر نازل